رہا تھا تو مجھے اس بات کا احساس تھا کہ اقبال سیالکوٹی ہیں اور اقبال لاہوری ہو چکے ہیں. شناخت الحمدللہ اتنی مسخ ہو چکی ہے کہ ان کا تعارف ان کا شہر نہیں ہے. تو جو صاحب مجھے لے کر آ رہے تھے میں نے ان سے یہ پوچھا کہ بھائی کلر سیدہ کی کوئی بات بتائیں، تو ہمارے پاس پھل فروٹ کی باتیں ہی تھیں. تو پھر میرا افسوس بہت زیادہ زائل ہوا اور میں نے لکھ کے بھی بھیجا. طاہر صاحب میں جب اندر داخل ہوا تو آپ گفتگو مکمل کر رہے تھے. وہ اس سماج پورے کا پورا سماج آپ نے ایک لقمے میں باندھ دیا تھا. ہم نے اقبال کو چند اشعار میں قید کر کے اس کے اوپر ہونے والی تنقید کے سب سے بڑے ذمہ دار امت رسول ہے آج کی. کتنے اشعار آتے ہیں اقبال کے؟ 12-13 ہزار لکھے اس نے اور ادھار اتارتے ہو. تہذیبیں اس طرح چلتی ہیں؟ ایر سیال کے طیاروں سے تہذیبیں چلتی ہیں؟ مجھے فخر ہے کہ عتیق واصل اس ادارے سے منسوب ہے جہاں جا کے لوگ اپنی زندگی کو نعوذ باللہ من ذالک مکمل سمجھتے ہیں. فخر اور تعالی کی بات یہ کہ اس نے اپنے آپ کو وہاں جا کے اصل میں نامکمل سمجھا. یہ باعث فخر بات ہے اس کی. وہ طاقت کا ایوان جہاں جا کے لوگوں طاقت میں مست ہو جاتے ہیں، وہاں جا کے اس نے اپنی شناخت کو ایک مصنف کی طور پہ پریزرو کیا. یہ بڑا کام ہے جس سے اس کی تعریف کیجئے کہ اس کا ابھی تک مکمل نام نہیں کسی کو پتا عہدے کے ساتھ. مجھے آج فخر ہے دوسری اس بات سے، جو پھر میں اپنی بالکل کوئی بات نہیں کروں گا. میرے بھائیوں کی میرے گھر آ سکتے ہیں، اس سے اہم تعریف میں ان کی نہیں کر سکتا. دوسری بات بھی جو سب سے اہم ہے وہ طاہر صاحب نے کی، اور مجھے اتنا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اس جوان کے ماتھے پہ بل نہیں آیا جب آپ نے کہا کہ مجھے کچھ اشعار نصابی زیادہ لگے. مجھے بہت اچھا لگا طاہر صاحب، آپ کے ہوتے ہوئے میں بہت فخر کر رہا ہوں کہ میں زندگی میں آپ سے مل لیا، میں نے آپ کو سن لیا. آپ نے جو یہ بات کی ہے اس بات کا وزن اٹھانے کے لیے نا، خیر امتیں مرتی ہیں تو سنا ہے زندہ ہو جاتی ہیں، ہماری قبر بن گئی ہے. عجب بات ہے. تو انہوں نے کہا آپ نصابی اقبال کوئی متعارف کرا رہے ہیں، جس کو میں عموماً عسکری اقبال، ریاستی اقبال کہتا ہوں. آئیں کیمرہ آف کریں، میں آپ کو اقبال کا تصور شیطان پڑھاؤں. ایک شعر پر ڈنمارک میں گزر رہا تھا تو خاتون نے کہا کیا ہے اقبال آپ کا؟ میں نے کہا اقبال وہ جس نے جبریل علیہ السلام سے کہا تھا کون سی نماز پڑھتے ہو تم؟ میں نے اپنی ماں کو ICU میں بھیجتے ہوئے بھی تیری عصر کی اذانوں کا جواب دیا ہے. قصوروار غریب الدیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد. مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد. وہ اقبال ہم نے پہاڑ اور گلیری اور شکوہ جواب شکوہ کی تحویل میں دے کر 8ویں 9ویں کی نظموں میں شامل کر کے کوک سٹوڈیو کے حوالے کر کے کہا کہ قرض ادا ہو گیا. اقبال نے جبریل علیہ السلام کو بالے مجھ پہ کیا بات کرتے ہیں، جا کے کھول لے کتاب. نہ کر تقلید اے جبرائیل میرے جذب و مستی کی. اے جبریل علیہ السلام مجھ جیسا مت بنے، تناساں قدسیوں کو ذکر و تسبیح تو آفے اولا. فراغت والے تو نمازیں ہی پڑھتے ہیں. میں نے اپنے باپ کو بوڑھا ہوتے ہوئے دیکھ کے بھی تیرے روزے رکھے ہیں. اللہ کوئی جان سکتا ہے تم لوگوں میں سے کہ بوڑھا باپ ہوتے ہوئے بھی اللہ پر ایمان رکھ سکتے ہو؟ کہ میرا یہ جو بچی بھی اوپر آئی ہے جانتے ہو اس کی آخرت کیا ہے؟ پھر بھی میں جی کے دکھا رہا ہوں اس کائنات کو. یہ ہے متاع بیب. اور پھر ڈنمارک کی پارلیمنٹ میں وہاں 3-4 ممالک کے ایمبیسڈرز تھے اور وہاں میں نے طاہر صاحب ایک ہی شعر پڑھا کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نالوں شان خدا بندی. میرے آقا دو جہاں سرکار دو عالم اللہ تعالیٰ کے پاس اوپر گئے تو کعبہ قوسین دیکھیں جو روشنی مجھ پر آپ جدا کر کے دکھائیں. اللہ آمنے سامنے محمد مصطفیٰ نے اپنے کپڑوں پر خدائی کا داغ نہ آنے دیا اور کہا میں بندگی میں راضی. یہ تھے اقبال. 1300 سال بعد یہ پیغام دیا ہے. اور میں اس معاملے میں خود کو کرپٹ سمجھتا ہوں کہ ہاں عتیق کے ذہن میں نے زہر آلود کیا کہ نصابی علم کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. یہ MPhil کے تھیسز اور PhD کے تھیسز میری نظر میں ردی کے ڈھیر سے زیادہ نہیں. کتاب لکھو، میں خود چل کے تم مجھے ناک کے بل بلاؤ گے میں چل کر آؤں گا. بس اقبال کا نور بصیرت عام کرنے کا وعدہ کرو. غلط باتیں بتاؤ، معیاری باتیں بتاؤ، صحیح بونی باتوں سے اب امت کا وقت ہو چکا. میں پرسوں ہم نیوز پہ تھا، میرے شو ختم ہوتے ہوتے
100 بچہ مرا، اور باہر نکلتے ہوئے میرے آنسو تھے کہ یہ ہے اب آج کا میرا دین، میری بولتے ہوئے بچے ذبح ہو رہے ہیں اور مذمت نکل کر خانقاہوں سے. میں کہنا تسی پنجابی چ آ جاؤ نا، اینو ذرا کھولیے کہ اس نے مانی کی نے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، سب سے کمزور امت مذمت کرتی. مذمت کیا ہوتی ہے؟ تو میں بہت شکر گزار ہوں عتیق، آپ نے یار علامہ اقبال کو دوبارہ زندہ کیا. میں مکمل طور پہ کتاب پڑھ چکا ہوں، میں رستے میں بھی کتاب کو دیکھتا آ رہا تھا. مجھے بہت فخر ہے کہ مجھے آئندہ کوئی پوچھے گا کلر سیدہ میں کون ہوتا ہے، میں حلفاً بتا رہا ہوں، میں نہیں بتاؤں گا فلانا پراپرٹی ڈیلر، میں بتاؤں گا ایک لڑکا عتیق واصل، اس نے چند صفحے لکھے ہیں، خدارا اس کا جا کے ہاتھ چومنا. اور وہ جو آپ نے فرمایا حضرت، وہ نصیر صاحب جو آپ نے فرمایا، علامہ نے کہا تھا فلسفے بوڑھے ہو جاتے ہیں اور شاعریاں جوان رہتی ہیں. سائنس کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ کسی قدیم آدمی سے پوچھیں سڑک پھر ٹوٹ جائے گی باہر کی جس پہ فخر کر بیٹھے ہو. نسلیں صدیاں کتابوں پر فخر کرتی ہیں، مسدد حال ہی لائے ہوں. اللہ کیا لائے ہو نیچے سے؟ حال ہی لائے ہوں. اور اقبال سے جب پوچھا گیا اس نے کہا اتنا کافی ہے، نیٹشے کو پڑھ بیٹھا ہوں 19ویں صدی میں، اسی کا قرض نہیں ہم ادا کر سکتے. آج اسلام آباد میں کسی نے نیٹشے کو نہیں پڑھا ہوا، اور وہ لوگ اتنی الہاد کی محفلیں سجاتے ہیں. اقبال اس زمانے میں پڑھ کے اس کی تعریف میں 3 نظمیں فارسی میں جاوید نامہ میں چیپٹر لکھ کے کہا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اقبال خدا پرست اس لیے تھا کیونکہ اس طرف دیکھتا نہیں تھا. اور کل ہی میں اس موضوع پر بات کر رہا تھا کہ نامکمل خیال یک رخا ہوتا ہے، مکمل خیال میں اس کا اپوزٹ شامل ہوتا ہے. یاد رکھیے گا بڑے آدمی کو اپنا گناہ باہر نہیں ڈھونڈنا پڑتا، وہ بھی اندر سے ملتا ہے، اور اپنا صوفی بھی اندر ملتا ہے. ہمیں گناہ کے لیے فلاں جگہ جانا پڑتا ہے، فلاں چیز لینی پڑتی ہے، وغیرہ وغیرہ. نصیر صاحب آپ کے لیے ایک باعث تعریف بات، کیونکہ اچھا دیکھیں بھئی عتیق کے اوپر بات، جو جس طرح اس کے والد کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں، مجھے اتنا فخر ہوا جس طرح وہ فخر کر رہے تھے حضرت آپ ان کے اوپر. اور اتنے ہی زندہ لوگ، اگر آج یہاں کوئی سروے ہو کہ کتنے لوگ زندہ ہیں کلر سیدہ میں، میرا خیال ہے اتنے ہی ہیں. باقی تو وہ جو علامہ نے کہا تھا نا، میں تو نہیں کہا تھا، علامہ محمد اقبال نے کہا تھا دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، اٹ از ناٹ اے پلیس ٹو ٹریڈ. اور نصیر صاحب نے پھر تیسری بات نہیں، وہ طاہر صاحب نے تنقید فرمائی کہ تھوڑی سی گفتگو ذرا بالکل روزمرہ کی ہے. نصیر صاحب طاہر صاحب آپ جانتے ہیں 70 لفظوں سے زیادہ وکیبلری نہیں میرے پاکستانی شہری کی، اس کو کیا پڑھاؤں اب میں؟ یہ شہباز حفیظ نے کہا آج آپ کیا بات کریں گے؟ میں نے کہا جس کو اقبال نہیں زندہ کر سکا ذمہ داریاں مجھ پہ ڈالتے ہو. جس ملک میں اقبال بیسٹ سیلر نہیں ہو سکا وہاں عتیق تم کیوں پریشان ہوتی ہو کتاب پیچھے ہے یا نہیں ہے؟ تم نے دلیل دے دی، اب تم منظر تم لے آئے ہو، آنکھیں یہ کھولیں گے. تو مجھے سب سے زیادہ فخر کی بات پھر وہی ہے، وہ اچیومنٹس جن کو لوگ کر کے تسکین حاصل کرتے ہیں، واصل نے وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ میں سب واپس کرتا ہوں، مجھے میرا اصل اقبال اب میرے حوالے کرو، میں آگے اپنے نوجوانوں کے حوالے کروں. ہم اسی تسلسل میں آگے نہ چلتے رہیں. ایک نام آپ نے وہ رسالے کا نام تو لیا، لیکن مجھے کبھی کبھی دانتے سے مجھے شدید نفرت ہے کچھ وجوہات سے، لیکن دانتے نے بھی جب اپنا سفر کیا تو ورجل رومن پوئٹ کا ہاتھ تھاما. مجھے بات بہت پیاری لگتی ہے، طاہر صاحب نے وہ بڑا پیاری تم پر بات فرمائی کہ تم نے اقبال کو بھی کچھ اشعار دیے. وہ پنجابی میاں محمد باقی صاحب کہندے نے جو کوئی کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردا، لکھ لکھ مکر بہانے کر کے او دے ہی مزے ماردا. تو مجھے اچھا لگا کہ اقبال اگر اس دور میں ہوتے تو میں بھی انہیں کہتا کہ واصل نے کتاب لکھی ہے تو وہ پڑھتے، ظاہری بات ہے کچھ ترنم سے بھی پڑھ دیتے وغیرہ وغیرہ. تو دوسرا، عتیق نے بہت بڑی بات کی کہ ایک بڑے سفر و پیغام کے لیے زمان و مکان سے آزاد ہونا چاہیے. بھائی اگر آپ میں سے کوئی کانٹ کو نہیں پڑھ سکا اور مر گیا، مجھے کبھی کبھی ڈر آتا ہے قیامت والے دن پوچھ نہ لیا جائے کہ کانٹ پڑھا ہے. اور میں آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں، میں نے اپنی فلسطین کی ویڈیو میں کہا ہے، فلسطین میں لوگ مرے ہیں. میرا بڑا غم یہ تھا کہ نوبیل کی رنر اپ لسٹ میں کوئی مسلمان نہیں تھا. آپ کی حضرت آنکھوں میں آنسو تھے اپنے بیٹے کا تعارف کراتے، میرے جد میرے پیغمبر ہیں. تو جب باقی پیغمبر بتاتے ہوں گے میرے والوں نے 10 نوبیل لیے، انہوں نے 18 لیے،
میرے محمد مصطفیٰ کیا بتاتے ہوں گے؟ کسی کو اہمیت نہیں جھنجھوڑتی؟ کیا ایک اس کی تو لگ گئی نوکری، وہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ کتابیں لکھے؟ آپ نے ماسٹری کی ساری عمر، کہ ایک دو خاندان ہے؟ میرے مرشد احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں جب امتوں پر زوال آتا ہے تو وہ ساری ذمہ داری ایک بندے پر ڈال کے کہتے ہیں تم جانو اور تمہاری قوم، جو کافی عرصے سے اقبال پر ڈال رکھی ہے۔ ہاں بھائی فلاں جارڈن پیٹرسن نے اسلام پر انگلی اٹھا دی، ہاں بھائی اب غامدی صاحب کو فون کرو۔ بھائی کیوں؟ ذمہ داری تمہاری، یا فون تم اس کو احمد رفیق صاحب کو فون کر رہے ہیں، بابا عرفان الحق صاحب کو فون کر رہے ہیں، سرفراز شاہ صاحب؟ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ تو مجھے بہت اچھا لگا کہ عتیق واصل نے اپنے پروفیشنلزم سے بھی باہر آتے ہوئے ہی وینٹ ڈاؤن، اور اس نے مصنف ہونے کی بات کی، اور اہم بات کہ اس نے اقبال کو پریزرو کیا، اور ابھی بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور مجھے زیادہ اچھی بات لگی کہ کتابیں جب انوگریٹ ہوتی ہیں، یہ تعریف کی محفلیں نہیں ہونی چاہیے، تنقید کی محفلیں ہونی چاہیے۔ تعریف بیڑیاں ہوتی ہیں پیروں کی، یہ باتیں صرف ماں جانتی ہیں۔ تنقید زندہ رکھتی ہے قوموں اور امتوں کو۔ امام غزالی اور رازی میں جب بحث ہوئی تحافتۃ الفلاسفہ اور تحافتۃ الفلاسفہ میں، عیسائی راہب کہتے ہیں مسلمان آپس میں نہ لڑتے، آج ڈیفنس آف گاڈ دینے والا کوئی نہ ہوتا، اتنے بڑے آرگومنٹس دیتے تھے۔ اور رازی کہتے تھے بھائی جو بھی ہو غزالی کا ادب بھائی لازمی ہے، کہ بہت پڑھے لکھے آدمی۔ اب ہمارا کیا لینا دینا ان باتوں سے؟ ویسے بھی بس نماز میں 1-2 منٹ رہ گئے ہیں، تو ہمارا اب کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ نصیر صاحب کی بھی ایک تعریف میرے بہت دل میں ہے، کیونکہ آپ کے مہمان ہیں، تو ایز اے گیسٹ اسپیکر میں بڑے عرصے سے لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ شعور کا گھر جسم نہیں ہوتا۔ تو میں نے آج ایک شخص کو دیکھا ہے جو اپنے جسم سے بار بار باہر آتا تھا، اسے پھر بیچ میں جا کے لفظ کٹے۔ یہ بہت عرصے بعد کسی کو سنجیدہ اس حالت میں دیکھا۔ ہم تو مکمل طور پہ بھائی اپنے کنٹرول میں، ہم تو خود کو حیرت نہیں دے سکتے، قاری کو خاک دیں گے۔ میں تو اپنے لیے سارا طے ہو چکا ہوں، میرے اندر ایسی کوئی گلی نہیں ہے جو میں نے خود نہ دیکھی ہو، اور گلیاں کتنی ہیں میری؟ ٹوٹل گول جی آئی فون لینا ہے، فلاں پراپرٹی میں 7 مرلے کا مکان اور ایک گاڑی، بس۔ تو ان قوموں کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آج کی شام، آج کا جمعہ اس بات سے یاد رکھا جائے، جس وقت لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے، عتیق واصل پھر بھی گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہا تھا یار خواب لے لو، خواب لے لو، الفاظ لے لو مجھ سے، نون میم راشد کو یاد کر رہا تھا۔ اور ایک اور بات کہ اقبال ہاتھ سے چھوٹ چکے ہیں اور غالب اب غیب میں جا چکے ہیں۔ ہے کہاں تمنا کا دوسرا جو آپ سب بات فرما رہے تھے، غالب کے اوپر اگر کوئی کوانٹم فزسسٹ بیٹھا ہو اور غالب اسے گھٹنوں پر نہ لے آئے، آپ مجھے جس چوراہے میں آپ سزا دلوا، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، جو آپ فرما رہے تھے۔ ہم نے دشت امکان کو ایک نقشے پاپا، اللہ ایک پیر یہاں ہے، بتا دوسرا کہاں ماروں؟ غالب۔ تو اب وہ ہمیں اقبال سمجھ نہیں آتے، اور اقبال نے بانگے درا میں تعریف کر دی تھی غالب کی۔ تو بس یہ باتیں ہیں۔ واصل کچھ اب ذاتی باتیں میں اتنے زیادہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کرنا چاہتا ہوں، آپ کے والدین کی سامنے۔ آپ پر 2 بڑی اہم بات کی گئی، اور میں نے آپ کا تنہائی میں ڈائلیکٹ سنا ہے، جتنے اچھے آپ فارسی اور عربی میں ہیں، اب فارسی اور عربی میں بڑا کلام اقبال پر لکھیں اسی دھرتی سے، یہ میری ذاتی خواہش بھی ہوگی۔ اور اقبال کو جو طاہر صاحب نے فرمایا ہے، اقبال کی وہ ان آرتھوڈاکس تھاٹ جو میں اچھا لکھا رہی ہوں، آپ میں جی شاعر نہیں ہوں، مجھ سے شاعری نہیں ہوتی، میں نے ڈرامہ نہیں کیا، مجھ سے ہوا نہیں۔ تو جو کرتے ہیں اللہ انہیں غیب سے آواز دیتا ہے۔ نہیں، یہ غیب سے آئے تو آئے، یہ ورنہ زور ازمائی کا کام نہیں ہے، یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ غیب سے ہے۔ مطلب آپ تو حضرت آپ کے، ہاں، تو کیونکہ مجھے یہ نہیں نصیب میں آیا، اور آپ شاعری کرتے، اور میں نے آپ کو اکثر کہا ہے، اب جیسے طاہر صاحب اور نصیر صاحب نے فرمایا، آپ کے والد کی خواہش ہے، میری خواہش ہے، میں اس کلام کو لے کے خود مختلف چینلز پر جاؤں گا۔ یہ دوزخ نامہ جی پچھلے دنوں روی شنکر بال کا ناول آیا ہے، جس میں وہ انتہائی سطحی ناول ہے، لیکن کیونکہ میرے مرشد فرماتے ہیں جس قوم نے میٹھا نہ چکھا، اس کی زبان پر کچھ بھی رکھ کے کہنا میٹھا ہے وہ مان جائیں گے، جیسے الف شفق سے رومی پڑھنے والا کام آج کل چل رہا ہے۔ تو اب اگلی اس سے اوپر جائیے،
وہ سنت جو آپ نے میرے سامنے دہرائی کہ اس نے کہا میں بانگ درا کا ترجمہ کروں. میں عموماً بچوں کو کہتا ہوں یار وقت کم ہو تو بال جبریل پڑھو, بانگ درا چھوڑ دو, بچ جاؤ گے. اب اگلی کوئی ایسی ضرب لکھو جو تھیوری کریٹ کر سکے, جو اگلی ایسی کوئی آپ کتاب لکھیں جو تھیوری کریٹ کریں. آپ نے ہمیں بتا دیا آپ مصنف ہیں, اللہ نے آپ کو بڑا تخیل نصیب کیا ہے, آپ کے ساتھ ایک باپ کی دعائیں, آپ کے ساتھ احباب ہیں, اساتذہ ہیں, آپ کے ساتھ کلر کی عوام ہے. کچھ ایسا کریں کہ گلوبل کمیونٹی کو گوگل کرنا پڑے کلر سیدہ کہاں ہے زمین پہ. وہ بڑا کام ہے. تو پنجابی کہندے نے کہ مینو لوکی سمجھتے ہیں کہ میں بڑا پڑھیا لکھا بندہ, اور میں کہنا ہوں نا انہوں نے کہ یار کتے دیگل پٹا ہوئے تے وٹا کوئی نہ مارے. اقبال ایہو جہا پٹا پال وہ لوگ ڈردے نیڑے نہیں آندے, یار انہیں 8-10 مضمون تو پڑھے انہوں نے. اینڈ دس کریڈٹ گوز ٹو عتیق واصل دیٹ ہی از این ایکسٹراڈنری چیپ. مصنف کے اندر کچھ اجزاء ہوتے ہیں وہ اس میں زائد ہیں, اور جس میں سب سے پہلا ہوتا ہے کہ مجھے ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے کہ یار میں نے کوئی غلط لائن تو نہیں لکھ دی. وہ ایک بے قراری میں رہتا ہے کہ یار اب یہ کیا نامکمل کام میں نے کیا, تو اس کو آگے لے کے جانا ہے. اور بھائی کچھ ذمہ داری آپ لوگوں پر ہے, اس کے والد نے اپنا کام کر دیا, اس کے بھائیوں نے, دوستوں نے, اب ذمہ داری قاریوں کی ہے. ٹیگور کو کیوں مل گیا نوبیل, اور ٹولسٹائے کیوں مشہور ہو گیا, اور دوستویسکی آج کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ اس کے قاری زندہ ہیں. اقبال کا قاری کہندا ہے کہ میں جھوٹ اور غیبت جیسا مشکل کام کر لوں گا لیکن اقبال کو پڑھنے کی مشکل نہیں کروں گا. دنیا میں سب سے مشکل کام جھوٹ بولنا ہے, جو ہم کثرت سے کرتے ہیں. اور میرے ایک ہی سوال ہوتا ہے محفلوں کو چھوڑنے سے پہلے, بھائی تم اوپر جاؤ گے یا اقبال کے پر کاٹ کے اسے نیچے لاؤں, یہ فیصلہ کر لینا. اور یاد رکھیے گا میری ذاتی اور مذہبی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ میں غالب کو مشکل رہنے دوں. سر کوئی کتاب بتا دے وہ آسان ہو جائے, نہیں بھائی تم ذہن کو وسعت دے کے اس کو اندر لاؤ گے کہ غالب کو چھوٹا بونا کر کے تمہاری تحویل میں دوں گا. بھائی یہ مت کریں, یہ مت کریں. تو وہ حضرت عتیق واصل 10-12 پمفلٹ ایک زمانے میں 19ویں صدی میں, آپ کو مذہبی ضروریات میں پمفلٹ بہت چھپتے تھے مسلمانوں میں, آپ کو تو پتہ ہی ہوا تھا. عتیق واصل وہ ذمہ داری نبھا سکتا تھا, اس نے ایک تھک کتاب لکھی. او بھائی اب زمانہ ہے ہم اپنے آپ کو ان مشکلوں میں ڈالیں اور اپنے زوال کو زوال امت سمجھیں. اور جس طرح میں اپنے والد کی غیرت پہ ہڑبڑا کے اٹھتا ہوں, کس نے کہا, ایسے میں اٹھوں کہ پھر نوبیل مسلمانوں کو نہ ملا. اور نوبیل ملے تو طبیعت ہماری سیموئل بیکٹ جیسی ہو. خدا کرے ہماری تربیت میں ایسے اساتذہ ہیں. کہتے ہیں بیکٹ کو, سیموئل بیکٹ جس نے تھیٹر آف ایبسرڈ لکھا تھا, ویٹنگ فار گوڈو, جب اسے نوبیل ملا تو یہ جو گھڑی کا اس طرح ڈلنے پہ یکدم ایک تسکین ملتی ہے نا, اتنا خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا اس نے. تب میں مانوں گا ہم قوم ہیں, تب میں مانوں گا امت ہے. ورنہ علامہ محمد اقبال نے, وہ ان دونوں حضرات باقی لوگوں کو پسند آئے گا شعر, اب اثر کے لیے ہم جا تو رہے ہیں لیکن میں پہلے بتا دوں کہ فلسطین پہ فرق نہیں ڈلے گا. غلاموں کی نماز پڑھ لیجئے گا اقبال کی نظم, جو ترکوں نے کہا تھا, جو ترکوں نے کہا تھا کہ کیوں کرتے ہو لمبے سجدے, انہوں نے کہا تھا کہ ہے ہزار کام ہے مردان حر کو دنیا میں, نماز جلدی پڑھ کوئی کسی کی عزت نہ لوٹ لے. گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب, دین بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب. اے صاحب لولاب, جب دین حافظے کی تحویل میں دے دیا جائے تو بس قوانین اور فسادات بچتے ہیں. دین زندہ ایکسپریشن ہے. یا بتائیے میرے آقا نے, میرے محمد نے, میرے آقا نے کتنے مناظرے کیے, مباہلے کیے؟ کوئی بھی نہیں. اس کے اوپر فکر کیجئے ذاتی طور. میں نے اپنا کام کر دیا, عتیق نے کتاب لکھی بہانے سے میں بھی آیا, میں نے اپنا کام کر دیا. اب اگلی نوبیل لسٹ پہ واقعی گریا ہونا چاہیے ہمارے گھروں میں, کیوں نہ ملا. وہ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں نا, کیوں ہوا کن تیرا نشتر تحقیق, ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک, تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار, کبھی شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک. چاند پر نہیں جانا کیوں, یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ اللہ نے فقط زمین بنائی ہے, دوسری کائنات نہیں بنائی, اس پہ کس نے جانا ہے؟ وہ جا چکے ہیں.
جب ہم اپنے نجی معاملات آپس میں طے کر رہے تھے کہ میرے مرشد فرماتے ہیں 1,00,000 روپیہ مل جائے تو دل اوپر آ جاتا ہے، یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے؟ فخر کیجئے کلر سیدہ والوں کہ ایک لڑکے نے اپنی مصروف زندگی، وہ زندگی جو آپ سب گزار چکے نہیں لکھی. میں بھائی بہت I'm sorry if you feel hurt and I don't care if you feel hurt because my prophet feel more hurt because of you. مجھے ڈنمارک میں آدمی نے کہا کہ اوپر جائیے سٹیج پہ اور ان کا خون گرمائیے. میں سٹیج پہ اوپر گیا، میں نے کہا بچوں بالکل میری باتوں میں مت آنا، میں جہنم میں کھڑے ہو کے جنت کے دلائل نہیں دوں گا، میں جہنم سے آیا ہوں، تم جنت میں رہتے ہو، کیسے تمہیں مائل کروں، میری طرف آ جاؤ، کیا سہولت دوں؟ آپ کے رشتہ دار نہیں یورپ میں؟ عتیق واصل نے اپنی پرائم، جب اس کی بیٹی ہے وہ پیسہ کما سکتا ہے، یہ باتیں مصنف بناتی ہیں. باقی کاریگری ان دو سے پوچھئے، کچھ الفاظ بڑے اس کے پاس کچھ میرے پاس، کبھی یہ جیتے کبھی میں ہارا. بڑی بات یہ کہ اس نے اپنی زندگی وقف کر کے کتاب لکھی، کتاب اقبال کی لکھی، تقریب کلر سیدہ میں کی. یہ باعث فخر بات ہے جس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ عتیق واصل نے اپنی زندگی وقف کی ہے کہ آؤ میں کتاب لکھتا ہوں کلر سیدہ والوں، کوئی آ کے دروازہ کھٹکھٹا دے کہ اپنے عالم ہمارے حوالے کرو تو کون نکلے گا یہاں سے؟ پچھلے 1 سال کے مصنف سامنے کریں، کتنے نکلیں گے کلر سیدہ سے؟ وہ امتوں کے میرے محمد نے کیا پوچھا تھا، کون ہے پڑھا لکھا میرے 10 بچے پڑھائے، اور کیا ہوا تھا فتح مکہ پہ؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے. عتیق آئی ایم سو پراؤڈ آف یو مائی فرینڈ. مجھے فخر ہے کہ آپ نے اقبال کا نام استعمال کیا، آپ نے اس محفل کو یہاں کیا. مجھے فخر ہے آپ کے گھر والوں پہ، مجھے فخر ہے ان لوگوں پہ جو ابھی بھی اس بات کا اندازہ کیے بغیر بیٹھے ہم میں اتنی آگ ہے. اور یاد رکھیے میرے مرشد فرماتے ہیں ہم اتنے گرے پڑے ہیں کہ گھٹنوں پر بھی آئے تو اگلے ڈر جائیں گے، گھٹنوں پر تو اب آ جائیں. آخر میں میرا دعویٰ ایک ہی ہے کہ اس کائنات میں رحمان اللہ سے زیادہ کوئی نہیں، اور آخر میں میرا دعویٰ یہ ہے میرے رسول سے بہتر رحیم کوئی نہیں. میری کوئی بات بری لگے تو کوشش کیجیے اس سے الاؤ جلائیں شام میں، مجھے نہ ڈھونڈیے گا. بہت شکریہ.